نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہے اللہ کی رضا پر راضی رہنا۔ خوشی، غمی، راحت، تکلیف، نعمت ملنے نہ ملنے، الغرض ہر اچھی بری حالت یا تقدیر پر اس طرح راضی رہنا، خوش ہونا یا صبر کرنا کہ اس میں سے کسی قسم کا کوئی شکوہ یا واویلا نہ ہو، اللہ کی رضا پر راضی رہنا کہلاتا ہے۔ دعا مانگنا، گناہوں سے نفرت کرنا، گناہوں سے بچنے کی دعا کرنا، مغفرت طلب کرنا، گناہ کے مرتکب سے ناراض ہونا، اسباب گناہ کو برا جاننا، اس پر راضی نہ ہونا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ذریعے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، گناہوں والی سرزمین سے بھاگنا اور اس کی مذمت کرنا، دین پر معاونت کرنے والے اسباب کو اختیار کرنا، یہ تمام امور یہ تمام امور رضا کے خلاف نہیں۔ شکوے کے طور پر مصیبت کا اظہار کرنا، دل سے اللہ پاک پر ناراض ہونا، کھانے کی اشیاء کو برا کہنا اور ان میں عیب نکالنا، یہ تمام امور، یہ تمام کام رضا کے خلاف ہیں۔ اس طرح کہنا کہ فقر آزمائش ہے، اہل و عیال غم اور تھکاوٹ کا باعث ہیں، پیشہ اختیار کرنا تکلیف اور مشقت ہے، یہ تمام باتیں رضا میں خلل ڈالتی ہیں، بلکہ بندے کو چاہیے کہ وہ تدبیر اور مملکت کو اس کے مدبر اور مالک کے سپرد کر دے، اور وہ کہے جو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تھا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ تو نگری یعنی مالداری کی حالت میں صبح کروں یا فقر کی حالت میں، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ ان دونوں میں سے میرے لیے کون سی حالت بہتر ہے۔ قرآن میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، یہ ہیں بڑی کامیابی۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ کیا ہے مگر نیکی۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، احسان کی انتہا یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے بندے سے راضی ہو، اور یہ وہ ثواب ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ سے راضی ہونے کی صورت میں ملتا ہے۔ رضا الہی پر راضی رہنے والے مومن۔ رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت سے استفسار فرمایا، تم لوگ کیا ہو؟ انہوں نے عرض کی، ہم مومن ہیں۔ پھر سوال فرمایا، تمہارے ایمان کی کیا نشانی ہے؟ عرض کی، ہم آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں، آسودگی میں شکر الہی بجا لاتے ہیں اور رب تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب کعبہ کی قسم، تم مومن ہو۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ رضا الہی پر راضی رہنا نجات دلانے اور جنت میں لے جانے والا کام ہے۔ رضا الہی پر راضی رہنے کے فضائل پر غور کیجیے۔ نمبر 1، آقا نے فرمایا، خوشخبری اس شخص کے لیے جس کو اسلام کی ہدایت دی گئی اور اس کا رزق بقدر کفایت اور وہ اس پر راضی ہے۔ نمبر 2، جو شخص تھوڑے رزق پر اللہ پاک سے راضی رہے گا، اللہ بھی اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا۔ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، بس اگر بندہ صبر کرے تو وہ اس کو چن لیتا ہے، اور اگر راضی رہے تو اس کو برگزیدہ بنا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز سب سے پہلے ان لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو تقدیر پر راضی نہیں اس کی حماقت کا کوئی علاج نہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد ہے، میں کسی انگارے کو زبان سے چاٹوں اور وہ جلا دے، جو جلا دے اور باقی رہنے دے، جو باقی رہنے دے، یہ میرے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ جو کام ہو چکا اس کے بارے میں کہوں کاش نہ ہوتا، یا نہ ہونے والے کام کے بارے میں کہوں کاش ہو جاتا۔
حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایمان کی سر بلندی حکم الہی پر صبر کرنا اور تقدیر پر راضی رہنا ہے۔ کیوں اور کیسے کو اپنی زندگی سے نکال دیجیے۔ کیوں اور کیسے دونوں الفاظ رضا پر راضی رہنے کے خلاف ہیں۔ ایک مشہور حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میں نے خیر اور شر کو پیدا کیا تو اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کو میں نے خیر کے لیے پیدا کیا اور اس کے ہاتھوں پر خیر کو جاری کیا، اور اس شخص کے لیے خرابی ہے جس کو میں نے شر کے لیے پیدا کیا اور اس کے ہاتھوں پر شر کو جاری کیا، اور اس شخص کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے جو کہے کیوں اور کیسے۔ اگر اور کاش کو بھی اپنی زندگی سے نکال دیجیے۔ اگر اور کاش یہ دونوں الفاظ بھی رضا پر راضی رہنے میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں۔ کئی لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی تکلیف یا مصیبت پہنچتی ہے، کوئی مالی نقصان پہنچتا ہے تو یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اگر میں یوں کر لیتا تو نقصان نہ ہوتا، یا کاش میں یوں کر لیتا وغیرہ وغیرہ۔ عقل مندی اسی میں ہے کہ بندہ ہر کام کو سوچ سمجھ کر کرے، اس کے فوائد اور نقصانات سے پہلے ہی غور و فکر کر لے، پھر اس کے کرنے پر نفع ہو یا نقصان اسے تقدیر الہی جانتے ہوئے راضی رہے، اس پر شکوہ شکایت نہ کرے اور واویلا نہ مچائے، بلکہ ظاہری اسباب کو اختیار کرتے ہوئے آئندہ کے لیے کوشش کرے۔ تکلیف پر ملنے والے ثواب پر غور کرنے سے رضا الہی پر راضی رہنے میں مدد ملے گی۔ آقا کا فرمان ہے مسلمان کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا فتح موصلی کی زوجہ محترمہ رحمۃ اللہ علیہ کا پاؤں پھسلا اور ان کا ناخن ٹوٹ گیا تو وہ مسکرانے لگی۔ ان سے عرض کی گئی کیا آپ کو تکلیف نہیں پہنچی؟ ارشاد فرمایا ثواب کی لذت نے میرے دل سے تکلیف کی کڑواہٹ کو زائل کر دیا۔ جب بھی کوئی مصیبت یا تکلیف پہنچے تو اس سے بڑی مصیبت یا تکلیف کو پیش نظر رکھیے۔ مثلاً ہاتھ پر زخم ہو جائے تو یوں ذہن بنائیے کہ میرے ہاتھ پر فقط زخم ہوا ہے، اگر پورا ہاتھ ہی کٹ جاتا تو میری کیفیت کیا ہوتی؟ فقط پاؤں میں تکلیف ہے، اگر پوری ٹانگ ہی کٹ جاتی تو میری کیا کیفیت ہوتی؟ دنیاوی نقصان پہنچے تو یوں ذہن بنائیں کہ فقط دنیا کا نقصان ہوا ہے، میرا دین تو سلامت ہے وغیرہ وغیرہ۔ امید ہے کہ اس سے بھی رضا الہی پر راضی رہنے کا ذہن بنے گا۔ صحبت اثر رکھتی ہے۔ بندہ جب ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے جن کی زبان ہر وقت شکوہ شکایت سے تر رہتی ہے تو اس پر بھی ان کا اثر ہو جاتا ہے اور یہ بھی اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، جبکہ صبر و شکر کرنے اور رضا الہی پر راضی رہنے والے لوگوں کی صحبت اسے صابر و شاکر اور راضی رہنے والا بنا دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ رضا الہی پر راضی رہنے کے مقامات کی معلومات حاصل کیجیے۔ جب تک بندے کو رضا الہی پر راضی رہنے کے مقامات کا علم نہیں ہوگا کہ جہاں رضا الہی پر راضی رہنا چاہیے تو اس کے لیے رضا کو اختیار کرنا بہت دشوار ہے۔ چند مقامات یہ ہیں: جب کسی عزیز کا انتقال ہو جائے کہ اس کے موقع پر لوگ عموماً نہایت بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، بلکہ بعض جاہل افراد تو معاذ اللہ کفریہ کلمات تک بک دیتے ہیں جس سے ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ کاروبار میں نقصان ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی قدرتی آفت نازل ہو جائے، کسی بھی طرح کی بیماری لگ جائے، اہل خانہ میں سے کوئی بیمار ہو جائے یا کسی کو تکلیف پہنچے، گھر یا دکان میں چوری یا ڈکیتی ہو جائے، بلا وجہ نوکری سے نکال دیا جائے، دوران سفر جیب کٹ جائے، موبائل فون یا گاڑی وغیرہ چھن جائے، کوئی چیز گم ہو جائے، تو ان سب کاموں پر بے صبری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی رضا والے کام اور اپنی رضا میں راضی رہنے والا بنائے۔ آمین۔ صلو وآخر دعوانا